حضرات مولانا رحمت حسین صاحب رونق افروز تقریر پیش کر رہے تھے اور غدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. عزیزان محترم، بہترین تقریر مولانا رحمت حسین صاحب کی. آج تک یہ سمجھ میں میرے نہیں آتا تھا کہ مولا کا جب نام لگتا ہے، مولا کا نام لیا جاتا ہے تو موالیان علی ابن ابی طالب اپنے دونوں ہاتھوں کو کیوں بلند کرتے ہیں. آئیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. یہاں میری نظروں کے سامنے جتنا مجمع ہے اس میں 70% نوجوان ہیں. ہمارے بزرگوں نے علی ابن ابی طالب کے عمل کو نعرے کی شکل میں دونوں ہاتھ کو بلند کرنے کا رواج پیش کیا. علی ابن ابی طالب کے پاس چلیں. اے علی، یہ بتائیے آپ نے خیبر کو کیسے سر کیا؟ کہا ایک ہاتھ سے. کہا مرہب کو کیسے مارا؟ کہا ایک ہاتھ سے. کہا جنگیں کیسے فتح کی؟ کہا ایک ہاتھ سے. کہا دنیا میں جتنے آپ نے عمل کیے کتنے ہاتھ سے؟ کہا صرف ایک ہاتھ سے. لیکن علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں ایک واحد وہ کام ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے کیا، وہ کام ہے صرف اللہ کی تکبیر. جب میں پروردگار کی بارگاہ میں جاتا تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. ایک حلوہ شاعر کہتا ہے سیرت قول و پیمبر آج تک بھولے نہیں، یاد ہے ناد علی مشکل کا پل بھولے نہیں. حافظہ دیکھو ہمارا، ہم غدیر خون کے بعد آج تک حیا علی خیر العمل بھولے نہیں. آج تک حیا علی خیر العمل بھولے نہیں. یا علی یا علی. آئیے حضرات، اسی پیغام کے حوالے سے اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب تاج کانپوری صاحب سے کہ آئے اور اپنا منظومہ عقیدت پہ. آل محمد کا باب ہے زینب. اہل علم تشریف فرما ہے، کسی طریقے کی کوئی تمیز نہیں. یہاں سے بس مصرے سماعت فرمائیں کہ درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زینب. مصرے سنیں کہ درود آل محمد کا باب ہے زینب، درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زینب. جسے ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی، حیا کی ایسی مقدس کتاب ہے زینب. جسے ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی، حیا کی ایسی مقدس کتاب ہے زینب. اور چار مصرے عرض کرتے ہیں. کچھ دہشت گردوں نے عالم اسلام کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ لگایا. آپ اکثر پیپر میں پڑھا کرتے، کبھی ٹرین کے حادثے، کبھی ہوٹل تاج کے حادثے، کبھی سرزمین بامبے کے اوپر، کبھی پارلیمنٹ کے اوپر. عرض کیے سماعت فرمائیں جو بھی مولائی پرچم عباس کے سائے میں ہیں، یہ حکومت ہند کتنی عقیدت کی نظر سے دیکھتی ہے. آپ سب کی جانب سے حکومت ہند کی نظر. چار مصرے عرض کرتا ہوں سماعت فرمائیں نہیں اللہ خاص طور سے کہ ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں. مصرے سنیں مولائی کو. ہند کا میں وہ مسلمان ہوں، آخری مجمع تک کہ ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں. جام بھارت کی محبت کے پیے رہتا ہوں، میں وفادار ہوں. پہچان لے دنیا مجھ کو، اس لیے پرچم عباس لیے ہیں. ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں. جام بھارت کی محبت کے پیے رہتا ہوں، میں وفادار ہوں. پہچان لے دنیا مجھ کو، اس لیے پرچم عباس لیے رہتا ہوں. حضرات، میں بھی بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ رہا تھا کہ علی جناب موصوف مولانا رحمت حسین صاحب کی تقریر، اس سے قبل چندن فیض آبادی اور علی جناب کمال وارسی صاحب. تو میں بڑا مایوس ہو رہا تھا. شاید یہاں پہ شاید داد دینے کا چلن نہیں ہے، لیکن جب میں نے دو قطعے پڑھے تو آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، حوصلہ افزائی ہوئی. مسدس کے دو بند
ایک یہ بھی الزام ہے میرے رسول کائنات پہ، ہم لوگوں کے اوپر کہ رسول کائنات کو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، ان کی مدح نہیں کرتے ہیں۔ عرض کیا، سماعت فرمائے کہ نام رسول نور خدا کی حیات ہے۔ چمن بھائی سنیں، دوسرے سنیں کہ نام رسول نور خدا کی حیات ہے، ماتھے پہ دینیات کے لکھی یہ بات ہے، بے مثل بے نظیر محمد کی ذات ہے، ہر ایک نبی پسینے کی ان کے زکات ہے۔ کسے سنیں کہ نام رسول، بات خاص اور توجہ چاہتا ہوں کہ نام رسول نور خدا کی حیات ہے، ماتھے پہ دینیات کے لکھی یہ بات ہے، بے مثل بے نظیر محمد کی ذات ہے، ہر ایک نبی پسینے کی ان کے زکات ہے۔ ان باتوں پہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے، ان باتوں پہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے، وہ قابل لعنت ہے، مسلمان ہے۔ باتوں پہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے، محبت حسن سماعت، وہ قابل لعنت ہے، مسلمان نہیں ہے۔ شورا کی فہرست بہت طویل ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2 بند اور مولا کائنات کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا ابوالفضل عباس کے 4-5 بند ابوالفضل عباس کے حوالے سے مسدس عرض کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ نام رسول نور خدا کی حیات ہے، ماتھے پہ دینیات کے لکھی یہ بات ہے، بے مثل بے نظیر محمد کی ذات ہے، ہر ایک نبی پسینے کی ان کے زکات ہے۔ ان باتوں پہ جس شخص کا ایمان نہیں ہے وہ قابل لعنت ہے، مسلمان نہیں۔ ایک بند اور عرض کرتا ہوں، نیر بھائی شاید کچھ کہنے کی کوشش کی، خاص طور سے بات کہ مولائیوں کے حوالے سے یہ بات، سارے ان کمینوں کے نام جو یہ کہتے ہیں میرے رسول کی کوئی اولاد نہیں تھی، میرے رسول ابتر سے کوئی اولاد نہیں تھی، خاص طور سے چمن بھائی سنیں، جہاں جہاں تک کہ مجمع ہے کہ استاد اپنا کہتے ہیں نام رسول نور خدا کی حیات ہے، ماتھے پہ دینیات کے لکھی یہ بات ہے، بے مثل بے نظیر محمد کی ذات ہے، ہر ایک نبی پسینے کی ان کے زکات ہے۔ ان باتوں میں جس شخص کا ایمان نہیں ہے وہ قابل لعنت ہے، مسلمان نہیں ہے۔ استاد اپنا کہتے ہیں حیدر رسول کو، استاد اپنا کہتے ہیں حیدر رسول کو، کم وقت کہہ رہے ہیں برادر رسول کو۔ مجھ سے سنیں، خاص طور سے بیٹھ شورا گرام کی خدمت میں خاص طور سے بیٹھ مولائیوں کے حوالے یہ بات کہ استاد اپنا کہتے ہیں حیدر رسول کو، کم وقت کہہ رہے ہیں برادر رسول کو، امت کا باپ کہتا ہے داور رسول کو، یہ جان لیں جو کہتے ہیں ابتر رسول کو۔ استاد اپنا کہتے ہیں حیدر رسول کو، کم وقت کہہ رہے ہیں برادر رسول کو، امت کا باپ کہتا ہے داور رسول کو، یہ جان لیں جو کہتے ہیں ابتر رسول کو، جب سے علی رسول کے داماد ہو گئے ہم سب کے سب حضور کی اولاد ہو گئے۔ نعرہ ایسا لگائیے کہ فاطمین سے ہوتا ہوا بقی پہنچے اور بقی سے پہنچے نجف کی سرزمین پہ، ایک نعرہ حیدری۔ یار بھائی 2 بند اور عرض کرتا ہوں مولا کائنات کے حوالے، انشاءاللہ مولا ابوالفضل عباس کے 3-4 بند عرض کروں گا مولا کائنات کے حوالے سے کہ جمال آیہ تفسیر کن فقاہ ہیں علی، مثل سنو چمن بھائی کہ جمال آیا تفسیر کن فقاہ ہیں علی، جہاں میں بولتی معبود کی زباں ہیں علی، ہر ایک حرف میں قرآن کے نہاں ہیں علی، خدا کے حمد کے سورے سے بھی آیا ہیں علی، خدا کے حمد کے سورے سے بھی آیا ہیں علی، خدا کے بندوں کا جس جا سجود ہوتا ہے میرے علی کا وہاں بھی وجود ہوتا ہے، خدا کے بندوں کا جس جا سجود ہوتا ہے میرے علی کا وہاں بھی وجود ہوتا ہے، مٹائے مٹ نہیں سکتی وہ داستاں ہیں علی۔ مصرع سنیں کہ مٹائے مٹ نہیں سکتی وہ داستاں ہیں علی، زمانہ ہو گیا بوڑھا مگر جواں ہیں علی، مٹائے مٹ نہیں سکتی وہ داستاں ہیں علی، زمانہ ہو گیا بوڑھا مگر جواں ہیں علی، ہزاروں سال سے اسلام کی اذاں ہیں علی، عبادتوں کا زمانے میں آسماں ہیں علی، علی کو دین محمد سے جو ہٹا دے گا وہ اپنے آپ کو ایمان سے مٹا دے گا، علی کو دین محمد سے جو ہٹا دے گا وہ اپنے آپ کو ایمان سے مٹا دے گا،
علی کو تخت خلافت سے جب ہٹایا گیا، مصر سنیں آپ ہماری طرف متوجہ رہیں کہ علی کو تخت خلافت سے جب ہٹایا گیا، غریب بے کس و مظلوم دین پایا گیا، ہر ایک دور خلافت میں یہ ستایا گیا، مدد کے واسطے حیدر کو ہی بلایا گیا، مدد کے واسطے مصر سنیں خاص کہ مدد کے واسطے علی کو تخت خلافت سے جب ہٹایا گیا، غریب بے کس و مظلوم دین پایا گیا، غریب بے کس و مظلوم دین پایا گیا، ہر ایک دور خلافت میں یہ ستایا گیا، مدد کے واسطے حیدر کو ہی بلایا گیا، کہا عمر نے کہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، کہا مدد کے واسطے حیدر کو ہی بلایا گیا، کہا عمر نے کہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو اسلام خاک ہو جاتا۔ علی نہ ہوتے تو اسلام خاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو اسلام خاک ہو جاتا، جو جشن 13 رجب کا منا نہیں سکتے۔ مصرع سنیں آخری بند کہ جو جشن 13 رجب کا منا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے۔ آہستہ سے مصرع پڑھ دینے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دانت میں کنجوسی کر دیں بھائی، میں پیچھے سے اگر یہاں تک دانت نہ آئے تو صرف ہاتھ اٹھا دیں، آگے والے دانت دے رہے ہیں۔ علی کو تخت خلافت سے جب ہٹایا گیا، غریب بے کس و مظلوم دین پایا گیا، ہر ایک دور خلافت میں ستایا گیا، مدد کے واسطے حیدر کو ہی بلایا گیا، کہا عمر کہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو اسلام خاک ہو جاتا، جو جشن 13 رجب کا منا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے، دو اشک جو غم شہ میں بہا نہیں سکتے، کسی بھی دور میں وہ مسکرا نہیں سکتے۔ جو جشن 13 رجب کا منا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے، دو اشک جو غم شہ میں بہا نہیں سکتے، کسی بھی دور میں وہ مسکرا نہیں سکتے۔ امیر شام کے یہ سب غلام زادے ہیں، فدق کے چور ہیں سارے حرام زادے ہیں۔ بھائی جب نعرہ لگایا کرے تو یقین مانیے دونوں ہاتھ اٹھا کے داد دیا کریے۔ نعروں کے حوالے سے پہلے گفتگو، اس کے بعد اپنا کلام پڑھوں گا کہ شہزادہ گلیز نے ایک شعر کہا تھا کہ علی کا نام لبوں کے کنول میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ سمجھ رہے میجر بھائی، شہزادہ بھائی نے ایک شعر کہا تھا کہ علی کا نام لبوں کے کنول میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ اس اخیر کے 4 مصرے آپ کے نعروں کے حوالے کہ علی کا نام ہمارے دہن میں رہتا ہے، یہ پھول وہ ہے جو تنہا چمن میں رہتا ہے۔ تیسرا چوتھا مصرع خاص طور سے آپ کے ماں کے شیر کے حوالے کہ علی کا نام ہمارے دہن میں رہتا ہے، یہ پھول وہ ہے جو تنہا چمن میں رہتا ہے، زبان و دل کی حرارت ہے نعرہ حیدر، یہ خون بن کے ہمارے بدن میں رہتا ہے۔ حضرات بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، خاص طور سے مولا ابو الفضیل عباس کا یہ مسدس کے 3-4 بند سماعت فرما لیں۔ بزبان مولا ابو الفضیل عباس جس وقت ابن ملعون نے مولا کو بلایا اور اپنے رشتے کا احساس دلایا کہ تم میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، میں رشتے میں تمہارا ماموں ہوں، کچھ باتیں اس طریقے کی سارے مسدس مرض کروں، کسی طریقے کو تمہید نہیں، اور بس ایک بات کہ آپ کے پیش نظر ڈائر سے بیٹھے ہوئے شورا اکرام اور ہمارے علماء اکرام، میرے رسول کائنات نے ہر جگہ پہ ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ حسین و منی و آنا من الحسین۔ خاص طور سے ڈاکٹر صاحب آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ حسین و منی و آنا من الحسین، یہ تاریخ میں برابر ملتی ہے مجھے، ذاکر کے حوالے سے بھی اور تحریر میں بھی، کہ حسین و منی و آنا من الحسین۔ جب امام حسین علیہ السلام کی بہت توجہ چاہتا ہوں اس مصرے پہ، خاص طور سے جو بھی ہم تمہید بول رہے ہیں، 1 منٹ کی ہماری تمہید، اس کے بعد انشاءاللہ کلام۔ تو حسین و منی و آنا من الحسین،
جب میرے رسول امام حسین السلام کی ولادت ہوئی تو رسول کائنات نے اپنی زبان مبارک امام حسین السلام کے دہن میں رکھی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. اور جب مولا ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی تو وہی عمل میرے حسین نے کیا کہ اپنی زبان مبارک مولا ابو الفضل عباس کے دہن میں رکھی. ایک جذبات ہے، ایک تصور ہے، کہیں تاریخ میں پڑھا نہیں سنا نہیں کسی خطیب کو، کسی ذاکر کو کہ عباس منی وانا من العباس شاید میرے مولا نے کہیں ارشاد فرمایا ہو. پیش نظر رکھیے گا محمد کا ذکر اس مسدس کے حوالے سے پہلا بند مولا ابو الفضل عباس فرماتے ہیں کہ میں ہوں عباس علمدار ہوں حیدر کی مہک، میں ہوں عباس علمدار ہوں حیدر کی مہک، فاتح بدر احد فاتح خیبر کی مہک ہے، وفاؤں میں میری ساقی کوثر کی مہک، لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت شبر کی مہک. بڑے آسانی سے مصرع سنیں، یقین مانیے میں دوسرے بند میں اتنی خاموشی سے بیٹھنے نہیں دوں گا کہ میں ہوں عباس علمدار ہوں حیدر کی مہک، فاتح بدر احد فاتح خیبر کی مہک ہے، وفاؤں میں میری ساقی کوثر کی مہک، لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت شبر کی مہک ہے، دہن میں میرے سرور کے دہن کی خوشبو ہے، دہن میں میرے سرور کے دہن کی خوشبو، اور مجھ سے آتی ہے محمد کے بدن کی خوشبو، مجھ سے آتی ہے محمد. بھائی ایک سلوات بھیج دیں. ہمارے نائب بھائی ڈائس پہ تشریف لیا ہے. آپ کو ایک بات سے آگاہ کرا دوں، یہ حقیر تاج کانپوری جو آج آپ کے روبرو ہے، یہ ہمارے نائب بھائی کی دین ہے. جب یہ سرزمین کانپور میں 5 سال قبل آئے اور انہیں کچھ اشعار سنے تو یہ کہا کہ تاج ایسا ہے کہ اب تم کو میں کانپور میں بیٹھنے نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ نکلو گے. انگلی پکڑ کے ہماری نیا بھلوری صاحب نے چلایا. آج اس مقام تک آیا ہوں کہ آپ کے روبرو ہوں. آپ ان کی صحت کے لیے، ان کے علم کے لیے، ان کے فن کے لیے دعا کیجیے گا. ایک ان کے استقبال میں نعرے صلوات. ہے دہن میں میرے سرور کے دہن کی خوشبو، نائب مصرع سنیں کہ ہے دہن میں میرے سرور کے دہن کی خوشبو، مجھ سے آتی ہے محمد کے بدن کی خوشبو، میری آنکھوں میں ہے ایثار. مولا ابو الفضل عباس فرما رہے کہ مصرع توجہ چاہتا ہوں، صرف 5 بند کی زحمت کہ میری آنکھوں میں ہے ایثار علی کا پانی، رخ میرے ہی ہے انوار علی کا پانی، ہر رگوں میں میری کردار علی کا پانی، پیتا رہتا ہوں میں معیار علی کا پانی. اب کہاں بیٹھے سن رہے مولا ابو الفضل عباس کیا فرمان سماتا ہوں کہ میری آنکھوں میں ہے ایثار علی کا پانی، رخ میرے ہی جو آتے ہیں ان کو آنے دیجئے، ان کے وہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لوگ دنیا میں آتے رہے چلے جاتے رہے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، سلوات کا سہارا دیجیے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب محفل سج جاتی ہے تو میری آنکھوں میں ہے ایثار علی کا پانی، رخ میرے ہی انوار علی کا پانی، ہر رگوں میں میری کردار علی کا پانی، پیتا رہتا ہوں میں معیار علی کا پانی، پیتا رہتا ہوں میں معیار علی کا پانی. شمع حق علی اس کا اجالا میں ہوں، شمع حق علی اس کا اجالا میں ہوں، اور 3 معصوموں کی آغوش کا پالا میں ہوں. شمع حق آپ نے قتل کیا ہمارے اس بند کو، یقین مانیے کہ شمع حق ہے علی اس کا، اس بند کو خاص طور سے اس کی بات کہ شمع حق ہے علی اس کا اجالا میں ہوں، 3 معصوموں کی آغوش کا پالا میں ہوں، لوح محفوظ کی صورت ہے ہتھیلی میری. شمر ملون سے مولا فرما رہے سماعت فرمائے کیا کہ لوح محفوظ کی صورت ہے ہتھیلی میری، قبلہ حق کی حویلی ہے حویلی میری، لافتہ الا سی ہیبت ہے اکیلی میری. مولا شمر ملون سے خطاب فرما رہے سماعت فرمائے کہ لوح محفوظ کی صورت ہے ہتھیلی میری، قبلہ حق کی حویلی ہے حویلی میری، لافتہ الا سی ہیبت ہے اکیلی میری، دونوں عالم میں شجاعت بھی ہے پھیلی میری، دونوں عالم میں شجاعت بھی ہے پھیلی میری. شمر تو مجھ کو تم خاص طور سے بات چاہتا ہوں میں یار بھائی کہ دونوں عالم میں شجاعت بھی ہے پھیلی میری. شمر تو مجھ کو تماشے نہ دکھا خنجر کے، شمر تو مجھ کو تماشے نہ دکھا خنجر کے، یہ کھلونے ہیں میرے للے علی اندر. شمر تو مجھ کو تماشے نہ دکھا خنجر کے، یہ کھلونے ہیں میرے ننھے علی اصغر کے. آخری بند آپ کی زحمت تمام سورہ کی بہت طویل ہے، وعدہ کیا تھا صرف 4 بند.
کہ اپنے رشتے کا نہ احساس دلا شمر لئی، اپنے رشتے کا نہ احساس دلا شمر لئی، اپنی اوقات میرے آگے نہ شمر لئی، روک لے اپنی زباں اب نہ چلا شمر لئی۔ مصرع سنے خاص طور سے بہت کہ اپنے رشتے کا نہ احساس دلا شمر لیں، اپنی اوقات میرے آگے نہ شمر لیں، روک لے اپنی زباں اب نہ چلا شمر لیں، نام ہوٹوں پر میری ماں کا نالا شمر لیں، نام ہوٹوں پر میری ماں کا نالا شمر لیں، کاٹ کر میں تیرا خاموش گلا کر دوں گا، کاٹ کر میں تیرا خاموش گلا کر دوں گا اور سارے عراق کے کتوں کا بھلا کر دوں گا۔